دلیری سے برداشت کرنا۔ بطور ایماندار ہمیں کبھی بھی ان لوگوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے جنہوں نے جان بوجھ کر انجیل کو رد کیا، تاکہ ہمارے دلوں میں شک پیدا ہو سکے۔ میرے عزیزوں، میں ذکریہ امیر ہوں۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ عبرانیوں کے اس حصہ میں مصنف بڑی سادگی سے مسیح میں بالغ ہونے کے تصور کو بیان کرتا ہے، یعنی مسیح میں بڑھنے کے تصور کو، جو کہ ان الفاظ کا خلاصہ ہے جو وہ تسلونیکیوں کی کلیسیا کو لکھتے وقت استعمال کرتا ہے۔ ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں۔ بے شک تجربات نہیں ہیں بلکہ مقاصد ہیں، اور یہ مسیح یسوع کے مکاشفات ہیں کہ وہ کون ہے۔ ویسے میں خود سے یہ نیا پن نہیں کر سکتا، مجھے دوسرے ایمانداروں کے ساتھ تعلقات میں دیکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام خطوط میں جب پالوس نے ان تصورات کو متعارف کرایا تو اس نے جمع ضمیر کا صیغہ استعمال کیا۔ ہم مل کر ایمان کے کام سے عکاسی کرتے ہیں، ہماری امید اور خاص کر ہماری محبت، کیونکہ ہم اپنے تعلقات سے یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ لیکن اس نقطہ پر عبرانیوں کا مصنف کیونکہ وہ لکھتا ہے، میرا ماننا ہے کہ بہت کمزور یہودی ایماندار جو غیر ایمانداروں کے منفی طریقوں سے متاثر ہوئے ہیں، جنہوں نے انجیل کو رد کیا ہے، عبرانیوں کا مصنف خبردار کرتا ہے، عبرانیوں باب 10 اور اس کی 26ویں آیت، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، ویسے حق کی پہچان کے لیے یونانی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب عام علم نہیں، جو کہ لفظ گنوسز ہے۔ یہ لفظ ایپیگنوسز حق کی پہچان ہے، سچائی کا علم، سچائی کو جاننا، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی، اور اس لیے وہ ایمانداروں کو منفی اثرات سے خبردار کرتا ہے جو انہیں راستے سے دور کر دیں گے۔ اور میرے خیال میں یہ ہمیں باب 6 پر واپس لے جاتا ہے، اور ایک بار جب آپ نے عبرانیوں کے خط کا پورا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو آپ ان تعلقات کو دیکھیں گے، آپ حقیقت میں جانیں گے کہ مصنف کس چیز کا حوالہ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ باب 6 میں کہتا ہے کہ توبہ کے بعد جن کے دل ایک بار منور ہو گئے ان کے لیے دوبارہ توبہ مشکل ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا جو ایک بار نئے سرے سے پیدا ہو گئے، بلکہ جو منور ہو گئے، ان کے پاس سچائی ہے۔ اگر ہم پینتیکوست کے پہلوؤں سے سوچیں کہ عید پینتیکوست کے دن کیا ہوا، سب یہودی وہاں موجود تھے، نہ صرف یروشلم اور یہودیہ کے رہنے والے یہودی، بلکہ خدا ترس یونانی مائل یہودی جو پوری رومی دنیا سے آئے تھے۔ یروشلم بہت وسیع ہو چکا تھا اور ہر سال 50ویں دن کی عید منائی جاتی تھی، لیکن یروشلم میں صدر عدالت سنہیڈرن موجود تھی۔ یہ 70 یہودی بزرگوں کی جماعت تھی، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں ان میں سے ہر ایک نے اس سچائی کو رد کیا، سوائے اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک نے آخر کار ایسا نہیں کیا، اور وہ خود ساؤل تھا، کیونکہ وہ شاید اب پالوس کہلاتا ہے۔ وہ سنہیڈرن صدر عدالت کا رکن تھا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جنہوں نے آسمانی تحفے کا مزہ چکھا تھا۔ یہ ایک استعارہ ہے، لیکن یہ یسوع تھا۔ انہوں نے خود یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کی، انہوں نے اسے معجزے کرتے دیکھا، انہوں نے روح القدس کا تجربہ کیا، انہوں نے آگ کی زبانیں دیکھی، انہوں نے تیز ہوا کی آواز سنی جو روح القدس کی خدمت کی عکاسی کرتی تھی۔ یاد رکھیں، یسوع نے اس ہوا کا حوالہ دیا جو چلتی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے، لیکن انہوں نے زور کی آندھی کا سناٹا سنا، جو کہ یقیناً روح القدس کی خدمت تھی، اور انہوں نے اس بات میں شراکت کی جنہوں نے خدا کی بخشش کا مزہ چکھا تھا اور اس زمانے کی آنے والی قوت کا تجربہ کیا۔ انہوں نے پطرس کو اٹھ کر منادی کرتے سنا، انہوں نے پطرس اور یوحنا کو معجزات کرتے دیکھا، اس لیے وہ عبرانیوں 6 باب میں کہتا ہے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی انجیل پر حقیقی رد عمل نہیں کیا، لیکن وہ اس سے برگشتہ ہو گئے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے۔ پس عبرانیوں کے مصنف کو یہاں واقع جس چیز کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان مذہبی پیشواؤں سے متاثر نہ ہوں جو ابھی تک مسیح کی کلیسیا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اگر آپ پالوس کے ساتھ مشنری سفروں پر جاتے ہیں، ہر ایک بڑے شہروں میں جن میں وہ گیا تھا، وہاں یہودی عبادت گاہیں تھیں جہاں انہوں نے در حقیقت ایک وقت میں پالوس کو سنسار کیا اور اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ انہیں ظلم و ستم کی وجہ سے شہر شہر جانا پڑا، اور جو ان کے معجزات کو بھی رد کر رہے تھے جو پالوس نے وہاں لسترا میں کیے تھے۔ اس شخص کو شفا دینے کے بعد بھی انہوں نے اسے سنسار کیا اور شہر سے باہر لے گئے۔ تو میرے خیال میں عبرانیوں کا مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لوگوں کو خبردار کر رہا ہے،
اب وہ یہاں ایک اچانک سے تبدیلی کرتا ہے جو واقعی دلکش ہے، کیونکہ یہ ہمارے دوبارہ ظلم و ستم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں یہاں عبرانیوں 10 باب اور اس کی 32ویں آیت میں اظہار ثانی کے اس حوالے کو سمجھنے کے لیے سوچتا ہوں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ درست ہے، کہ ابتدائی طور پر 49 عیسوی کے بارے میں یہ کلیسیا کی ابتدائی تاریخ ہے۔ 49 عیسوی میں کلوڈیس بادشاہ نے یہودی مخالف ایک تحریک چلائی، اور یہودیوں کو اظہار ثانی کی وجہ سے روم چھوڑ کر جانا پڑا، اور اس میں ایماندار اور غیر ایماندار دونوں شامل تھے، لیکن میرے خیال میں وہ یہاں پر ایمانداروں کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پختہ نہیں تھے اور جھوٹے استادوں کے منفی رویوں کی وجہ سے جد و جہد کر رہے تھے، اور اس لیے ہم یہ حوالہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے اور منور ہونے سے بڑھ کر اس متن میں انہیں حقیقت میں یسوع مسیح کو جاننا تھا، دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی، کچھ تو یوں کہ لعن طعن اور مصیبتوں کے باعث تمہارا تماشا بنا، اور کلوڈیس کے حکم پر یہودی مخالف تحریک چلی۔ یہ سب کچھ روم کے شہر میں رونما ہوا، اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوتی تھی۔ آپ کے دوست احباب، چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے، اور یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کا ایمان ہے کہ ان کے پاس آسمانی گھر ہے جو ان سے کبھی بھی چھینا نہیں جا سکتا۔ بس اپنی دلیری کے ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے تمہیں صبر کرنا ہے، تاکہ جب خدا کی مرضی پوری ہو جائے تو تمہیں وہ وعدہ کی ہوئی چیز مل جائے۔ اور دوبارہ سے میں یہ کہوں گا، میرے خیال میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی نجات کھو جاؤ گے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے، گمراہی کی طرف نہ جاؤ، اور تم میں سے بہت سے ابھی تک اسی تلاش میں ہیں۔ گمراہی کی طرف نہ جاؤ، یسوع مسیح پر ایمان رکھو کہ وہی حقیقی مسیح ہے۔ ویسے ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کلودیس نے یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں کو متاثر کیا، اور اکولا اور پرسکلا کے ساتھ۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اعمال باب 18 1 اور 2 آیت میں کیا لکھا ہے؟ ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا، اور وہاں اس کو اکولا نام ایک یہودی ملا جو پینتوس کی پیدائش تھا، اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اتالیہ سے نیا آیا تھا، کیونکہ کلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں، پس وہ ان کے پاس گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اکولا اور پرسکلا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا، یہ اظہار ثانی یہودی برادری پر عالمگیر تھی، دونوں یہودیت پسند اور غیر یہودی، لیکن یہاں ایک جوڑا تھا جو اس ظلم و ستم کی وجہ سے روم چھوڑ کر پولس رسول کی خدمت کی وجہ سے کرنتھس میں ایمان لائے، آخرکار افسس چلا گیا، بالآخر روم واپس چلا گیا، اور شاید جب وہ چلے گئے خوش قسمتی سے انہوں نے اپنا گھر نہیں کھویا۔ غالباً انہوں نے اسے غلاموں یا نوکروں کے حوالے کر دیا جنہوں نے اس کی دیکھ بھال کی، اور جب پولس نے رومیوں کا خط لکھا اور وہ روم میں واپس آ گئے ہیں اور کلیسیا ان کے گھر میں رفاقت کرتی ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک دلچسپ کہانی ہے جو کچھ اس بات کی وضاحت کرتی ہے جس کا مصنف یہاں ذکر کر رہا ہے۔ لیکن یہاں سب سے زیادہ تسلی دینے والے الفاظ ہیں۔ وہ انہیں خبردار کرتا ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے وہ انہیں تسلی دیتا ہے۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 39ویں آیت، لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ وہ ان کو ان کی زندگیوں میں یقین دہانی کرواتا ہے، جو کہ ہمیں عملی اطلاق کی طرف ایک سوال میں رہنمائی کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ سوال اس بات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اگرچہ عبرانیوں کے اس حصہ کی ترتیب واضح طور پر یہودی ہے، تو کیسے یہ اصول دلیری سے برداشت کرنا ہماری زندگیوں میں خاص طریقوں سے لاگو ہوتا ہے۔ ہماری مخصوص ثقافت میں تو مجھے صرف اپنے مخصوص کلچر کا ذکر کرنے دیں۔ آپ اور میں جو یہاں میرے ساتھ ہیں، ہماری خاص ثقافت، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ آج اس دنیا میں بہت سے اثرات ہیں، متاثر کن افراد جو ہماری بائبلی اقدار کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ ان ایمانداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جنہیں عبرانیوں کا مصنف ان منفی اثرات کی وجہ سے لکھ رہا تھا۔ لیکن ہماری ثقافت میں ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ سوچیں آج سیکولر اداروں میں پروفیسروں کے ذریعے کیا ہوا ہے، سوچیں کہ ہماری عدالت عظمیٰ میں کیا ہوا ہے، اور جو فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ زندگی اور یہاں تک کہ اخلاقیات کے بارے میں ہماری اقدار کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ ہماری سیاسی پارٹیوں اور ان کے ویلیو سسٹم کے بارے میں سوچیں۔ آج ہماری ثقافت میں تحریکوں کے بارے میں سوچیں، مرد اور عورت اور نوجوان دونوں، جو یقیناً اپنی اقدار کے لحاظ سے مسیح مخالف ہیں۔ ہمارے پاپ کلچر کے مشہور کلچر بارے میں سوچیں، اور یہ دلچسپ ہے، میں کہتا ہوں میری ثقافت، ہماری ثقافت
یہ ہے کہ اگر آپ ہماری ثقافت کے آغاز پر واپس جائیں تو ہم کم از کم بائبل کے نقطۂ نظر پر بنائے گئے تھے۔ ہماری اقدار 10 احکام پر مبنی تھی جو آج تک ہماری عدالت عظمیٰ میں 3 بار درج ہیں، جو کہ کچھ فیصلوں کے خلاف ہے جو کیے جا رہے ہیں۔ ایک بائبلی نقطہ نظر تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی مسیحی تھا، لیکن وہ بائبل کی اقدار کے پابند تھے، اور پھر یقیناً سچا عقیدہ تھا۔ ایماندار جو ایک سیکولر ثقافت کے اندر رہتے تھے، لیکن دیکھو کیا ہوا ہے۔ آئیے پچھلے 50 یا 60 سالوں میں دیکھتے ہیں۔ 70 سال 60 سال کی دہائی میں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے شروع ہو کر جہاں ہم نے اپنی ثقافت میں زبردست تبدیلیاں دیکھنا شروع کی، ایک تبدیلی ہو گئی ہے۔ ہم اب بھی بائبل کے نقطہ نظر پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو خدا کے کلام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن دیکھو ہمارے سیکولر کلچر میں کیا ہو گیا ہے۔ یہ منتقل ہو گیا ہے، اوور لیپ ہے، لیکن اسے منتقل کر دیا گیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے تو یہ ہمارے ارد گرد موجود ان تمام قوتوں کی وجہ سے بہت متعلقہ ہو جاتا ہے، اور اس لیے جو کہتا ہے، میرے خیال میں ہم سب کے لیے جو خاص طور پر ایماندار ہیں، والدین کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کے لیے کلام پاک کی اقدار کو ماڈل بنانا جاری رکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے ماڈلز ہیں جو انہیں بائبل کی اقدار سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ترتیب پر مبنی ہے جسے ہم سکھاتے ہیں، اور اس لیے ہمیں اس حصہ میں وفادار رہنا چاہیے۔ پاسبان کے طور پر آئیے کلام مقدس کی اقدار کو تبدیل نہ ہونے دیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف جرم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ محبت میں سچ بولنا ہے، لیکن ہمیں سچ بولنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، مثال کے طور پر میں جن سے ملا ہوں، در حقیقت ابھی حال ہی میں میری ملاقات ہوائی جہاز میں ایک عورت سے ہوئی جو میرے ساتھ ایک مرد کے ساتھ بیٹھی تھی، اور بہت ملنسار انسان تھی اور بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی پر لطف انسان تھی، لیکن اس عمل میں مجھے پتا چلا کہ میرے خیال میں وہ ایک ایماندار تھی، لیکن اس رشتے کے بارے میں کوئی سوال نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ والے آدمی کے ساتھ جو اس کا شوہر نہیں تھا، اسے اس طرز زندگی میں کوئی تضاد نظر نہیں آیا، شاید اس لیے کہ اسے پڑھایا نہیں گیا تھا، یا اگر وہ ہوتی تو ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی، اور یہ واقعی اس ثقافت کا اثر ہے۔ تو آئیے جینے کے اس اصول کو یاد رکھیں جو ہماری زندگیوں میں بہت طاقتور ہے۔ بطور ایماندار ہمیں کبھی بھی ان لوگوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے جنہوں نے جان بوجھ کر انجیل کو رد کیا تاکہ ہمارے دلوں میں شک پیدا ہو سکے۔